السلام علیکم ناظرین، تعارف قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہ النازعات کا تعارف اور مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نام، اس سورہ کا نام اس کے پہلے ہی لفظ والنازعات سے ماخوذ ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ سورہ جس کے شروع میں النازعات آیا ہے۔ زمانہ نزول، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سورہ نبا کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کا مضمون بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ ابتدائی زمانے کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے۔ سورہ کا عمود، اس سورہ میں بھی قریش کے ان متمردین یعنی سرکشوں کو انذار یعنی عذاب کی تنبیہ ہے جو عذاب اور قیامت کو بالکل بعید از امکان محض ایک دھمکی خیال کرتے تھے۔ ہواؤں اور دریاؤں اور بادلوں کے عجائب تصرفات شہادت میں پیش کر کے ان کو آگاہ فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو خدا کی پکڑ سے محفوظ نہ سمجھو اور رسول کو جھٹلانے کی جسارت نہ کرو۔ تم اسی وقت تک محفوظ ہو جب تک خدا نے تم کو مہلت دے رکھی ہے۔ جو ہی یہ مہلت ختم ہوئی خدا کی پکڑ میں آ جاؤ گے اور اس کے لیے خدا کو کوئی اہتمام کرنا نہیں پڑے گا۔ یہی ہوائیں، یہی بادل جو ہر جگہ موجود ہیں اور تمہاری زندگی کے لیے ناگزیر ہیں، قہر الہی کی شکل اختیار کر لیں گے اور تمہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ تمہید اور مطالب کے اعتبار سے یہ سورہ ذاریات اور سورہ مرسلات سے ملتی جلتی ہے۔ دنیا میں خدا کی پکڑ اور اس کی قدرت و ربوبیت کی شانیں بالکل نمایاں ہیں، اور اس کی نہایت واضح دلیل یہ ہے کہ ایسا دن لازماً آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان سرکشوں کو سزا دے گا جنہوں نے اس کی حکموں سے سرتابی کی، اور ان لوگوں کو اپنی ابدی رحمت سے نوازے گا جو اپنے رب کی حضور پیشی سے ڈرے اور اپنی خواہشوں کو لگام لگاتے رہے۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ، آیات 1 تا 5۔ ہواؤں اور بادلوں کی شہادت اس امر پر کہ اللہ کا رسول دنیا اور آخرت کے جس عذاب سے آگاہ کر رہا ہے اس کا واقع ہونا ذرا بھی ناممکن نہیں ہے۔ جس خدا کے ہاتھ میں ہواؤں اور بادلوں کی باغ ہے وہ ان کو جس کے لیے چاہے رحمت اور جس کے لیے چاہے عذاب بنا دے۔ اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ دنیا میں رسولوں کے مکذبین کی جو تاریخ موجود ہے وہ شہادت دیتی ہے کہ ایک دن سب کو اپنے رب کے آگے حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہے۔ آیات 6 تا 14، قیامت کی ہلچل اور اس دن اس کے جھٹلانے والوں پر جو گزرے گی اس کی تصویر۔ آیات 15 تا 26، قریش کے فرائض کو تنبیہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت کے اتنے حصے کی یاد دہانی جو اس سورہ کے مرکزی خیال کی وضاحت کے لیے لازم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ناصحانہ انداز میں فرعون کو راہ حق پر لانے کی کوشش کی، لیکن اس نے اکڑ دکھائی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خدا کی پکڑ میں آ گیا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی بڑا اہتمام نہیں کرنا پڑا۔ ہواؤں کے معمولی تصرف ہی نے اس کا سارا بیڑا غرق کر دیا۔ آیات 27 تا 33، اس بات کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کو ازسر نو پیدا کر دینا ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے، رات اور دن نمودار کیے، لوگوں کی پرورش کے لیے طرح طرح کے سامان مہیا کیے، اس کے لیے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر دینا کیا مشکل ہے۔ اس کی قدرت دلیل ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ ایسا کرے گا۔ آیات 34 تا 41، باغیوں اور نافرمانوں کو اس دن جس انجام سے سابقہ پیش آئے گا اس کا بیان، ان کے بالمقابل اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو جو صلہ ملے گا اس کی بشارت۔ آیات 42 تا 46، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ جو لوگ تمہیں زج کرنے کو قیامت کی تاریخ اور اس کے دن کی بابت سوال کرتے ہیں اور اس کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں،
تم ان کی باتوں پر دھیان نہ دو۔ قیامت کے دن اور اس کی تاریخ کا معاملہ تم سے متعلق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو۔ تم اس کے ظہور کا دن معین کرنے نہیں آئے ہو، بلکہ اس سے لوگوں کو آگاہ کرنے آئے ہو۔ آج جن کو قیامت بہت بعید معلوم ہو رہی ہے، جب وہ اس کو دیکھیں گے تو محسوس کریں گے کہ دنیا میں 100 پہر یا 1-2 پہر سے زیادہ نہیں رہے۔ ناظرین، اس سورہ کے حوالے سے یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھی۔ بقیہ سورتوں کا تعارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلے لسٹ پر کلک کریں۔ پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔